صفاء عقائد ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب الأهل بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات والمكن من المراجع الاعتقاد مستغنين عن تدوين الجنان وترتيبهما أنواعا فصولا وتقرير مقاصدهما قولا موصولا إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل والبدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات فاشتغل بالنهي والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها وتعيين الأرواح والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات وسمى ما يفيد معرفة الأحكام بالعملية من الأدلة التفصيلية بالفقه ومعرفة الأحوال الأدلة إجمالا في إفادة الأحكام بأصول الفقه ومعرفة العقائد الأدلة التفصيلية بالكلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس گفتگو کو آپ اس سوال کا جواب بنائیں کہ آپ شرف بیان کر رہے ہیں اس علم کا، اس علم کی خوبی بیان کر رہے ہیں. اگر یہ علم ذی شرف ہوتا تو دور رسالت میں مدون ہو جاتا، یا کم از کم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اور تابعین کے دور میں اس کی تدوین ہو جاتی. یہ جو علوم ہیں ان کی اگر کوئی فضیلت ہے، اگر کوئی خوبی ہے، جن علوم کی یہاں بات کر رہے ہیں، ایک وہ علم ہے کہ جسے علم الشرائع والاحکام کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جسے علم التوحید والصفات کہتے ہیں. تو علم الشرائع والاحکام اور علم التوحید والصفات کی اگر کوئی خوبی، کمال، شرف تھا تو پھر دور رسالت یا دور صحابہ و تابعین میں یہ مدون ہو جاتے. اس دور میں ان کی تدوین کیوں نہ ہوئی؟ سمجھے سوال؟ جی. اور یوں بھی آپ اس مقام کی تقریر کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک اعتراض کا جواب بنائیں. اعتراض یہ ہے، اصل میں کچھ لوگوں نے علم کلام اس کا انکار کیا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ دور رسالت میں نہیں تھا، دور صحابہ میں نہیں تھا، دور تابعین میں نہیں تھا. تو قرون ثلاثہ اول جو ہے ان کے اندر اس کا وجود نہیں پایا جاتا. یہ اس کے بدعت ہونے کی اور بدعت ضالہ ہونے کی علامت ہے. یہ اعتراض. تو اس کا جواب، سوال کا جواب بنائیں یا اعتراض کا جواب بنائیں، دونوں طرح سے اس مقام کی تقریر ہو سکتی ہے. قاری صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی. تو اس کا جواب دیا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے. حاصل جواب، بات پہ توجہ دینا. علم ہیں دو، ایک اصلاح عقائد کے لیے اور دوسرا اصلاح اعمال کے لیے. ایک اصلاح عقائد کے لیے اور دوسرا اصلاح اعمال کے لیے. بات یہ ہے کہ ان کا دور تھا، ان کا زمانہ تھا نبی اکرم رسول محتشم کے قریب. لصفاء عقائدہم ببرکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ تھے دربار رسالت میں بیٹھنے والے، ٹھیک ہے. اور تابعین کیا تھے؟ وقرب العہد بزمانہ ہی. ان کا وہ دور رسالت میں تو نہیں بیٹھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کا زمانہ قریب تھا. بات سمجھے؟ یہ وجہ ہے علم توحید و صفات کی تدوین نہ ہونے کی. علم توحید و صفات کی تدوین نہ ہونے کی وجہ لصفاء عقائدہم ببرکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کے حق میں ٹھیک ہو گیا. وقرب العہد بزمانہ ہی، یہ تابعین کے حق میں ٹھیک ہو گیا. تو
یہ علم توحید و صفات کیوں نہیں مدون ہوا؟ اس لیے کہ وہ دربار رسالت میں بیٹھتے تھے، اس صحبت کی برکت سے ان کے نظریات بالکل صاف ستھرے تھے۔ جب نظریات صاف ستھرے تھے اس علم کی محتاجی نہیں تھی۔ بھائی تابعین تو حضور کے دربار میں نہیں بیٹھتے تھے، کہا نہیں، ان کا دور تو قریب تھا، جب ان کا دور قریب تھا اس لیے انہیں بھی حاجت نہیں تھی، اس لیے علم توحید و صفات کو مدون نہ کیا گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ رہی بات علم الشرائع والاحکام کی، تو اصل بات یہ کہ واقعات بہت تھوڑے تھے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، مسائل اور واقعات بہت تھوڑے تھے۔ دوسری چیز ثقات بھی موجود تھے، ان سے پوچھا جا سکتا تھا۔ اب سمجھ رہے؟ مسئلہ آپ کو معلوم ہونے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ علم اور فن کو مدون کیا جائے، بلکہ ثقات موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ کر اگر اپنے مسائل حل کر سکیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ثقات موجود تھے، وہ ان سے پوچھ سکتے تھے، لہٰذا علم الشرائع والاحکام کی بھی حاجت، اس کی تدوین کی بھی حاجت نہیں تھی۔ بات سمجھ رہے؟ بات علم الشرائع والاحکام کی نہیں ہو رہی، ذہن میں رکھنا، اس کی تدوین کی ہو رہی ہے، اور علم التوحید والصفات کی بات نہیں ہو رہی، علم التوحید والصفات کی تدوین کی بات ہو رہی ہے۔ علم التوحید والصفات کی طرف محتاجی رہی، علم الشرائع والاحکام کی طرف بھی محتاجی تھی، لیکن تدوین کی محتاجی نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ تدوین کی ضرورت نہ ہونے کی اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اس علم کی حاجت نہیں تھی، علم کی حاجت تھی۔ اب میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کہا کہ الا ان حدثت الفتن، اب یہ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ فتنے پیدا ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اب ان کی ضرورت پڑ گئی تو اب علوم کو مدون کیا گیا۔ تو جو ہے ذہن میں رکھنا، معرفت احکام عن الادلہ، علم الشرائع والاحکام، معرفت احکام عن الادلہ، اس کے لیے علم ترتیب دیا گیا۔ اچھا، معرفت الادلہ اجمالاً، اس کے لیے بھی ایک علم ترتیب دے دیا گیا، اور معرفت العقائد کے لیے بھی ایک علم ترتیب دے دیا گیا۔ پہلے بات ہو رہی تھی علم الشرائع والاحکام کی اور علم التوحید والصفات کی، دو کی بات ہو رہی تھی نا، ٹھیک ہے؟ تو آگے چل کر جو نتیجہ نکلا تو دو کے بجائے تین علوم سامنے آئے۔ ایک وہ علم ہے کہ جس علم میں عقائد معلوم ہوں گے، دوسرا وہ علم ہے جس علم میں دلائل سے احکام معلوم ہوں گے۔ کس سے احکام معلوم ہوں گے؟ اب یہ جو دلائل ہے نا، ان کی جو معرفت ہے، ان کے لیے بھی ایک الگ علم، وہ اصول فقہ ہے۔ احکام کی معرفت، دلائل سے فقہ، سمجھ رہے بات کو؟ اور جو دلائل کی معرفت ہے، ادلہ کی اجمالی معرفت ہے، وہ اصول فقہ، اور عقائد کی جو معرفت ہے جس علم سے، وہ علم الکلام۔ سمجھ رہے بات کو؟ مزید بات آگے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ حاصل گفتگو یہ ہوا، حاصل کلام یہ ہوا کہ آپ نے کیا کہا کہ اگر یہ ذی شرف ہوتا تو اس دور میں کیوں نہ ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ کہ ان کو حاجت نہیں تھی، اس لیے نہیں تھا۔ جب حاجت پڑی تو تدوین ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کہا کہ بھئی یہ بدعت ہے، اس دور میں موجود نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ علم کی حاجت تھی اس دور میں بھی، لیکن تدوین نہیں تھا، مدون نہ ہوا تھا۔ سمجھے بات کو؟ اور اس کے اسباب بیان کیے کہ تدوین کی حاجت کیوں نہیں تھی۔ وقت پڑا، تدوین کی حاجت ہوئی تو مدون ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے؟ دور رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں آپ بتائیے، قرآن عظیم موجودہ صورت میں جمع نہیں کیا گیا تھا، گو لکھ دیا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں اس انداز میں جیسے اب جمع ہے ایسے جمع نہیں کیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد حاجت درپیش ہوئی تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کروا دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن پھر جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے
ایک قرات پر سب کو جمع کر دیا. ٹھیک ہے, ایک قرات پر جمع کر دیا, اس لحاظ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. میری بات آپ سمجھ لیں. علم نحو ہے, اس دور میں حاجت نہیں تھی, جب ضرورت پڑی تو تدوین ہو گئی, علم صرف کی تدوین ہوگی, دیگر علوم کی علم بلاغت کو آپ دیکھ لیں, اس دور میں حاجت نہیں تھی, بعد میں تدوین ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس دور میں فقہ کی, اصول فقہ کی اور علم عقائد کی تدوین کی حاجت نہ تھی تو مدون بھی نہیں تھا. جب حاجت ہوئی تو اس کو مدون کر دیا گیا. بات آئی ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ خلاصہ گفتگو ہے, معنی کریں مزید بات اس میں آتی ہے. اور تھے اوائل. اب یہ اوائل کا آگے بیان ہے, من بیانی ہے صحابہ اور تابعین. اس سے یہ مراد نہیں کہ صحابہ کے اوائل, صحابہ کے اوائل یعنی بعد والے صحابہ محتاج تھے, نہیں. اوائل سے مراد ہے جو قرون اول ہیں. ٹھیک ہے نا, جو قرون اول ہیں, قرن اول ہے, ثانی ہے, ثالث ہے, لیکن یہاں پر دور صحابہ اور دور تابعین کی بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تھے اوائل صحابہ اور تابعین سے, من بیانیہ اور الصحابہ و تابعین, یہ الاوائل کی صفت ہے اور الاوائل کا بیان ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تھے پہلے صحابہ اور تابعین سے. صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو, حضور سے ملاقات کی ہو. ملاقات لفظ ذرا جامع ہے زیارت کی نسبت, اس لیے کہ جو نابینا صحابی ہیں اگر ہم زیارت کہیں گے تو وہ یہ تعریف ان کو شامل نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی صحابہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ملاقات چونکہ جانبین سے ہوتی ہے, اس لیے جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے حضور کو دیکھا, حضور نے اس کو دیکھا, اس نے حضور کو دیکھا, یا صرف ملاقات ہوئی. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب وہ ایماندار کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. بات ہے ذہن میں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آخری ملاقات اور مرنے کے بیچ ردت حائل نہ ہوئی ہو, معاذ اللہ مرتد نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اگر آخری ملاقات اور مرنے کے بیچ وہ مرتد ہوا, دوبارہ مسلمان ہوا, تو ہم جو ماتوریدی ہیں ہمارے نزدیک اس سے شرف صحبت جاتا رہے گا. ٹھیک ہے, شرف صحبت جاتا رہے گا. اشعری جو ہیں ان کے نزدیک شرف صحبت نہیں جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں نے کئی ایک اہل علم کو دیکھا کہ وہ اس مسئلہ میں مطلب اپنے مذہب سے عدم واقفیت کی بنیاد پر تقریر اشاعرہ والی کر جاتے, اشعریوں والی کر جاتے. حالانکہ یہاں پر اشعریوں اور ماتریدیوں کے موقف میں فرق ہے. آپ ماتریدی ہیں تو آپ کا موقف یہ ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ آخری جو ملاقات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اس شخص کی جو موت ہے, اس بیچ وہ معاذ اللہ مرتد نہ ہوا ہو. اگر بیچ میں مرتد ہو گیا, دوبارہ حضور کی زیارت نہ کر سکا حالت ایمان میں, تو اب وہ صحابی شمار نہیں ہوگا. بات سمجھے آپ؟ ماتریدیوں کا موقف یہ ہے. اشعریوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں, بھلے بیچ میں ردت متخلل ہو گئی ہو, جب بھی وہ صحابی بنے گا, صحابی شمار ہوگا. تو اپنا موقف آپ ذہن میں رکھنا. آپ کا موقف یہ کہ اگر دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ صحابی شمار نہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے. اور تابعی کیا ہے؟ تابعی وہ شخص ہے جس نے اسی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ 3 ادوار ہیں جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیریت کی بشارت دی. سب سے بہتر دور میرا, اس کے بعد جو متصل مجھ سے آئیں گے, اس کے بعد جو متصل مجھ سے آئیں گے. سمجھے بات کو؟ تو تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا. بات ہے ذہن میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. حدیث سمینا دھیان سے, فرحان
لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے. تو علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر نار سے نار خلود مراد ہے. سمجھ رہے؟ نار سے نار خلود مراد ہے کہ اس کو نار خلود نہیں چھوئے گی، کیونکہ اگر نار سے نار دخول مراد لیں تو یہ اس پہ اشکال ہوگا. آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی عظمت ان کی بات نہ کریں، آپ تابعین میں سے تابعین کی بات کریں. جی تو آپ کو تابعین کے اندر وہ ایسے لوگ بے شمار نظر آئیں گے کہ جن کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نار دخول بھی نہ چھوئے گی. جی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہونا مسلمان چاہیے، ہونا مسلمان چاہیے. لا تمس النار مسلمن. ٹھیک ہے. تو اب بعض تو وہ ہیں بدبخت جن کے اسلام میں ہی شک ہے. اب یزید جیسا جو پلید شخص ہے تو اس کے ایمان میں ہی شک ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ میرے پاس جو ہے صفحہ نمبر 344 ہے. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 344 ہے. والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذالک واہانۃ اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مما تواتر معناہ. جی وان کانت تفاصیلہ آحادًا. اس کا راضی ہونا اور خوش ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی اہانت کرنا. جی یزید کو کلین چٹ دینے والوں کے لیے جی باتیں بہت سی ہیں. یزید کو جو کلین چٹ مل رہی ہے یہ کلین چٹ یہ ابن تیمیہ کی فکر ہے، یہ خارجیوں کی فکر ہے، یہ ناسبیوں کی فکر ہے جنہیں اہل بیت نبوت سے بغض ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان جیسے اکابر کو نہیں پتہ چلا جو ان کو پتہ چل گیا. جب اس مقام پہ بات آئے گی انشاءاللہ پھر مزید گفتگو ہوگی. علامہ تفتزانی فرما رہے ہیں حق یہ ہے کہ یزید بدبخت کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے راضی ہونا اور خوش ہونا اور اہل بیت نبوت کی اہانت کرنا اس کی تفاصیل اگرچہ احاد ہیں لیکن وہ انہیں تواتر معنوی حاصل ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے بارے میں کوئی صحت سے ثابت نہیں ہے، فلاں فلاں ثابت نہیں ہے اور یہ بات ثابت نہیں ہے. آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اگر باتیں کرنے لگ جائیں تو اسٹوڈیو میں تو آپ سے کسی نے بات نہیں کرنی نا. جی تو اب علامہ تفتزانی جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَنصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ. ہمیں اس کے معاملے میں کوئی توقف نہیں ہے. علامہ تفتزانی علیہ رحمہ ہمیں اس کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی توقف نہیں. ہمیں تو اس بدبخت کے ایمان میں توقف ہے. نہیں سمجھے؟ ہمیں تو یہ توقف ہے کہ وہ بدبخت پتہ نہیں مومن مرا بھی یا کافر مرا، ہمیں اس کے ایمان پر مرنے کے بارے میں توقف ہے. ہمیں اس میں بھی
جو ہے وہ یقین نہیں ہے کہ وہ بدبخت ایمان پہ مرا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو علامہ تفتزانی علیہ رحمہ چونکہ لعن شخصی کے قائل ہیں، اس لیے کہا لعنت تو اس پر بھی، اس کے مددگاروں سارے کے سارے چاہنے والوں پر اور اس کے حمایتیوں پر اور جو بھی سر کلہم اجمعون. ٹھیک ہو جی؟ جی ہاں، آوان میں آ جائیں گے نا وہ. توجہ ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے وہ تو عظیم الشان ہستیاں ہیں، اس لیے ان کی بات ہم نہیں کر رہے. تو جو تابعین ہیں ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ انہیں نار دخول بھی نہ چھوئے. اس لیے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں نار بمانا نار خلود ہے، نار بمانا نار خلود ہے. لا تمس النار اے نار الخلود، علامہ عبدالرؤف مناوی. ٹھیک ہے، نار خلود نہیں چھوئے گی اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. یہ صحابہ کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے اور تابعین کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، جس نے دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نزدیک صحابی اور تابعی ہونے کے لیے آخری ملاقات اور موت کے بیچ جو ہے وہ ردت حائل نہ ہونا ضروری ہے. اگر ردت حائل ہو گئی تو اب اس سے شرف صحبت اور شرف تابعیت کے وہ مسلوب ہو جائے گا. دوبارہ دیکھ لے حالت ایمان میں، مرتد ہوا معاذ اللہ، دوبارہ ایماندار ہوا، پھر دوبارہ دیکھ لیا تو پھر سے نئے سرے سے شرف صحبت اس کو مل جائے گا. یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر دوبارہ نہ دیکھ سکا تو ماتریدیوں کے نزدیک اسے شرف صحبت دوبارہ نہیں ملے گا. بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال تو نار سے کیا مراد ہے؟ نار خلود، نار خلود. اور تھے اوائل صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بسبب اپنے عقائد کے صاف ہونے کے، ذہن میں رکھے لصفاء عقائدہم، اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ علم توحید و صفات کیوں مدون نہ ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ اور لقلت الوقائع والاختلافات، اس کا تعلق ہے علم شرائع والاحکام کیوں مدون نہ ہوا. بات سمجھ رہے؟ ہاں. بسبب ان کے عقائد کے صفا کے، توجہ ہے، ان کے عقائد میں صفائی کہاں سے آ گئی؟ کہا ببرکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذہن میں رکھو، یہ محل نہیں ہے، ورنہ میں اس میں مزید تفصیل میں جاتا. مختصر لفظوں میں سمجھو کہ جو چیزیں، جو خوبیاں، جو کمال سالوں کی مسافت سے نہیں ملتا، وہ کمال صحبت کے ذریعے چند لمحوں سے مل جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ آسان لفظوں میں مثال سمجھیں. آپ یہ جو پھل ہوتے ہیں نا، پھل کا چھلکا باہر سے اور رنگ کا ہوتا ہے اور اندر سے اور رنگ کا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے؟ اندر سے پھل کے چھلکے کا رنگ اور ہوتا ہے، باہر سے اور ہوتا ہے، اس لیے کہ اندر والے کو پھل کی صحبت میسر ہوتی ہے. چیز ایک ہے، باہر سے اور ہے، اندر سے اور ہے. اندر سے اس کا رنگ کیسا ہے؟ جیسا کہ پھل کا رنگ ہے. ایسا نہیں؟ یہ صحبت ہے. بات ہے ہی ذہن میں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا، ان کو بے شمار کمالات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے. ان کمالات کے اسباب میں سے ایک سبب وہ صحبت مصطفیٰ بھی تھی. وہ غار ثور کی جو راتیں ہیں، ان راتوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوج کمال عطا فرمایا. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر چونکہ موضوع نہیں ہے، میں کتاب کی وضاحت میں ہوں، پھر کسی وقت موقع ہوا تو میں صحبت پر گفتگو کروں گا. یہ صحبت جو ہے یہ عظیم کام کرتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کو ند، صحبت طالح ترا طالح کو ند. تو لہٰذا یہاں صحبت ہے سید کائنات کی، سید مخلوقات کی، سید الرسل کی. بات ہے ہی ذہن میں. تو لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے یہ شرف کافی ہے کہ انہیں مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و التسلیم کی صحبت میسر ہوئی.
بڑے سے بڑا ولی ہو اسے یہ مقام نہیں ملتا جو مقام اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. بات سمجھے؟ تو یہ صفا کا باعث کیا تھا؟ یہ بات سببیہ، ٹھیک ہے، بسبب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کے. توجہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے تو صحابہ اور تابعین دونوں کی بات کی ہے. حضور کی صحبت تو صحابہ کو میسر تھی، تابعین اس کا جواب. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قرب عہد. توجہ ہے. یہاں سوال آپ کر سکتے ہیں کہ قرب جو ہے وہ با کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا، وہ من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرب با کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا، من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. تو بعد میں با کا آنا غیر معقول ہے. توجہ ہے. تو اس کا جواب آپ ابتدائی کتابوں میں بھی یہ بات پڑھتے رہیں. جواب سے پہلے مختصر تمہید ہے. بعض اوقات ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے، اس کو تضمین کا نام دیا جاتا ہے. جو چھپائے ہو اسے متضمن، جس کے معنی کو چھپائے ہو اسے متضمن کہا جاتا ہے. متضمن مذکور اور متضمن محذوف ہوتا ہے، لیکن متضمن کا کوئی صلہ وغیرہ موجود ہوتا ہے جو متضمن کے حذف کی دلیل ہوتا ہے. متضمن اصل اور متضمن حال وغیرہ واقع ہوا کرتا ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید. یہ تمہید ابتدائی کتابوں میں بھی، کافیہ وغیرہ میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو تمہید کا خلاصہ یہ کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اسے تضمین کا نام دیا جاتا ہے. جو لفظ چھپائے ہوئے ہو معنی کو اسے متضمن، جس کے معنی کو چھپائے ہو اسے متضمن کا نام دیا جاتا ہے. متضمن مذکور ہوتا ہے اور متضمن محذوف ہوتا ہے، لیکن متضمن کا کوئی متعلق وغیرہ مذکور ہوتا ہے جو اس کی تعیین پر دلیل بنتا ہے. ٹھیک ہے. متضمن بالعموم اصل اور متضمن اس سے حال وغیرہ واقع ہوتا ہے. تمہید سمجھے آپ؟ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر قرب جو ہے وہ وصول وغیرہ کے معنی کو متضمن ہے، اتصال کے معنی کو متضمن ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرب العہد متصلا بزمانہ. سمجھے؟ قرب العہد متصلا بزمانہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا لصفاء عقائدہم، علم توحید کی حاجت نہ تھی، اس کی تدوین کی، اور علم شرائع والاحکام کی تدوین کی حاجت نہ تھی. اور بسبب واقعات کی کمی کے، الوقائع جمع واقعتن کی، واقعہ وہ امر ہے جو عالم سے سوال کا محتاج بنائے. اصطلاح کے اندر واقعہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ امر جو عالم سے سوال کا محتاج کرے. کیا؟ عالم سے سوال کا محتاج کرے. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا واقعہ. ٹھیک ہے. تو اب واقعات کم تھے اور اختلافات بھی کم تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن سوال تو ہے نا، تھے تو صحیح، تھوڑے بھی تھے تو صحیح. نہیں سمجھے؟ تھوڑے تھے لیکن تھے تو صحیح. جب تھے تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ علم کو مدون کر لیا جاتا. یہ سوال تو اس کا جواب وَتَمَكُّنِهِمْ سے مستفاد ہے. حاصل جواب یہ ہے کہ تھے، تھوڑے تھے لیکن ثقات موجود تھے نا، ان سے پوچھا جا سکتا تھا. علم کی تدوین کی حاجت نہیں تھی. بات سمجھے نہیں؟ تمہارے گھر میں 2-4 کام ہوتے ہیں، اب 2-4 کاموں کے لیے فن کی تدوین کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کا جو سربراہ ہے اس سے پوچھ کر وہ کام کر لیے جائیں گے. بات سمجھے آپ؟ تو لہٰذا ہر ایک کام کے لیے علم کی تدوین کی حاجت نہیں ہوتی. تو وقائع تھے لیکن قلیل تھے نا. جب قلیل تھے تو لہٰذا پوچھا جا سکتا تھا. تمکنہم سے اس کا جواب مستفاد ہے. یہ نہیں آپ نے کہنا کہ تمکنہم سے اس کا جواب دے رہے ہیں، بلکہ اس کا جواب و تمکنہم سے مستفاد ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جواب دیتے تو یہ حرف عطف لانے کی وجہ ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں تمکن کے معنی قدرت کے. ٹھیک ہے. تو قدرت اعلیٰ سے متعدی ہوتا ہے، من سے نہیں ہوتا. لیکن ذہن میں رکھنا تمکن من سے متعدی ہوتا ہے. تو تمکن کے بعد آنے والا من بمعنی اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی وہ قدرتہم علی المراجعات. کیا؟ اور ان کے قادر ہونے کے ثقات کی جانب مراجعت پر، یعنی ان سے وہ پوچھ سکتے تھے. کہنا قد کانت الاوائل مستغنین، یہ خبر ہے کانت کی. ٹھیک ہے. مستغنی تھے دونوں علموں کی تدوین سے. دونوں علم سے کیا مراد ہے؟ علم الشرائع والاحکام اور علم التوحید والصفات.
यूँ कहें यहाँ के इल्म जो मुतल्लिक है कैफियत अमल के, और इल्म जो मुतल्लिक है एतिकाद के। इल्म जो मुतल्लिक है कैफियत अमल के, और इल्म जो मुतल्लिक है एतिकाद के। समझ रहे बात को? मुस्तगनी थे दोनों इल्मों की तदवीन से। अब ये आगे तदवीन की कुछ वजाहत कर रहे हैं, गो इसकी हाजत नहीं है। वह तरतीब हिमा बवाबन व फसूलन व तकरीर मकासिद, इसकी हाजत नहीं है। लेकिन खुतबे के अंदर इस तरह की इजाफी बातें हो जाती हैं, कर दी जाती हैं, इस पर कोई हर्ज नहीं होती। समझ रहे हो बात को? और इन दोनों इल्मों को तरतीब देना बाबों की सूरत में और फसलों की सूरत में। मैंने आपको बताया था किताब, बाब और फसल की हैसियत यूँ है जैसे कि जिन्स, नौ और सिर्फ की हैसियत है। ठीक हो गया? तो अब ये जो अब्वाबन व फसूलन ज़हन में रखना, ये हाल भी बन सकता है और ये भी हो सकता है कि तरतीब का मफूल सानी हो। तरतीब का मफूल सानी हो तो अब तरतीब जाल के माना को मुतज़म्मिन होगा, तज़मीन होगी यहाँ पर भी। ठीक है ना? तो तरतीब जाल के माना को मुतज़म्मिन हो तो अब्वाबन व फसूलन ये मफूल सानी, वरना ये हाल बनेगा। ठीक है? और इन दोनों के मकासिद, इन दोनों इल्मों के मकासिद की तकरीर है अज़्र फ़ुरू के और अज़्र उसूल के। बात समझियो? ठीक है? ये इस्तिग़ना था इला अन हदसत, ये इस्तिग़ना की निहायत ये है, इस्तिग़ना का मुंतहा ये है। यहाँ तक कि ज़ाहिर हुए या पैदा हुए फितने मुसलमानों के बीच और जुल्म आइम्मे दीन पर, यानी फितने और जुल्म क्या हो गया? ये ज़ाहिर हो गया, ये पैदा हो गया। इन फितनों और जुल्म से क्या मुराद है? तवज्जो है? इन फितनों और जुल्म से क्या मुराद है? तो बाज़ ने कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में जो जुल्म व सितम हुए, अब्बासी खुलफा के दौर में जो जुल्म व सितम हुए कि इसरार किया गया अइम्मा पर, उलमा पर कि तुम क्या करो, कुरान को मखलूक मानो वगैरह, बात है ज़हन में। तो ये फितने और बग़य से ये मुराद है। बाज़ ने ये कहा, बाज़ ने कहा नहीं, मुराद है सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ख़िलाफ़ जो बगावत की गई, फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ख़िलाफ़ जो ख़वारिज निकले जी, तो फितनों से मुराद और बग़यला अइम्मतिद्दीन से मुराद ये जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ख़िलाफ़ खुरूज और सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज, ये मुराद है। आप समझ रहे बात को? लेकिन ये जो दूसरी वजह है ना कि भाई मुराद है जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ख़िलाफ़ खुरूज और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज, इस पर एतराज़ ये किया जाता है कि अगर निहायत ये है, इस्तिग़ना की निहायत ये है, बात पे तवज्जो दो, इस्तिग़ना की निहायत ये है तो यहाँ आकर उस इल्म को मुदव्वन हो जाना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ तो मुदव्वन नहीं हुआ, तो बाद में मुदव्वन हुए, तो जो है नहीं है। तो इस्तिग़ना की निहायत ये है दौरे उस्मानी, दौरे अलवी, समझ रहे हो बात को? तो फिर इस्तिग़ना की निहायत ये है तो इस दौर में मुदव्वन हो जाना चाहिए था। और ये जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान और जनाब हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये मुतसव्वर नहीं कि इल्म की ज़रूरत हो और फिर वो तदवीन न करे, लेकिन उस दौर में तो मुदव्वन नहीं हुए, तो बाद में मुदव्वन हुआ। एतराज़ समझे नहीं? तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि ये मबदा हाजत था। ज़रूरत जब भी पड़ती है ना, इब्तिदा में थोड़ी होती है, आप समझ रहे, बाद में बढ़ जाती है। तो चूँकि ये हाजत की इब्तिदा थी, इसलिए फौरी तौर पर मुदव्वन न किए गए। जब हाजत बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गई तो अब उलूम की तदवीन कर दी गई। ठीक हो गया? यहाँ तक कि पैदा हो गए फितने मुसलमानों के बीच और जुल्म अइम्मे दीन पर, और ज़ाहिर हो गया, ये ज़हन में रखना, ये हो गया ठीक है।
اور ظاہر ہو گیا اختلاف آراء کا اور میلان بدعتوں اور خواہشوں کی جانب. یا بدعت سے مراد بدعت اعتقادیہ ہے, سمجھے؟ تو ذہن میں رکھنا اوائل جو فرقے ظاہر ہوئے, نظریاتی فرقے جو ابتدا میں ظاہر ہوئے وہ کیا ہے؟ خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, یہ ابتدائی فرقے ہیں, شیعہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ اس پہ ان جو ابتدائی فرقے ان پہ پھر کسی وقت گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بر ذہن میں رکھیں کہ بھئی کہا فتنے پیدا ہو گئے اور ائمہ دین پر ظلم, وظہر اختلاف الاراء والمیل الی البدع والاہواء. ٹھیک ہو گیا؟ یہ علم توحید و صفات کی تدوین کی حاجت پڑی. یہاں تک جو بات ہے یہ احتیاجی کا بیان ہے علم توحید و صفات کی جانب. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے, اور بکثرت ہو گئے فتوے اور واقعات. ذہن میں رکھنا فتویٰ سوال عن علم کا جواب ہے. مطلق کوئی بات آپ بتاتے ہیں تو یہ فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک صاحب جو ہے انہوں نے میرے بارے میں لکھا بھئی اس نے فتویٰ دیا, تو میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ فتویٰ تو نہیں ہے. تو اب ان کو یہ بھی ایک سلسلہ ہے نا بھائی, پہلے بغیر سوچے سمجھے کوئی نظریہ بنا لو, کوئی بات کر دو بغیر سوچے سمجھے, اس کے بعد رجوعات کا سلسلہ, اب رجوعیں جاری ہیں. ٹھیک ہے نا جی, آپ پہلے کوئی شوشہ چھوڑ دو اور پھر اس سے رجوع کا سلسلہ کر دو. اب میں نے پوسٹ کر دیے تو اب ہم ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو, تو بھائی کی کیوں تھی؟ یہ ضرور ہے, یہ بات نہیں کہ ہم یہ کہیں بھئی ایک بات کر دیے تو اب آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ بات بھی انتہائی ہٹ درمی اور ضد جو ہے یہ دین اسلام کو پسند نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. پہلی چیز یہ ہے, جو بیوقوف انسان ہے نا اس کی زبان پہلے ہوتی ہے, دل بعد میں ہوتا ہے. پہلے بات زبان میں آتی ہے, پھر دل و دماغ میں جاتی ہے. پہلے بات کر دیتا ہے, پھر سوچتا ہے اچھا یہ غلط کی تھی میں نے, اس کے بعد پھر رجوع شروع ہو جاتی ہے. اور عقل مند انسان جو ہے اس کا دل و دماغ پہلے اور زبان بعد میں ہوتی ہے. پہلے سوچتا سمجھتا ہے, پھر بات کرتا ہے. بات کر دی اس کے بعد انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اگر اس کو اس کی غلطی پہ تنبیہ کی جائے اور وہ غلطی سمجھ لے تو اس کے بعد اس کو اس سے ہٹ بھی جانا چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو لہٰذا دونوں معاملات میں اعتدال ضروری ہے. تو بہرحال فتویٰ کی میں بات کر رہا تھا. فتویٰ سوال عن علم کا جواب یہ فتویٰ ہے. جنرلی جو آپ بات کرتے ہیں یہ فتویٰ اصطلاحی طور پر نہیں کہلاتا. بات ہے ذہن میں, کہہ رہے کہ فتوے اور واقعات بکثرت ہو گئے. وہاں وقائع قلیل تھے, یہاں بکثرت ہو گئے. کیوں؟ توجہ ہے اس کی وجہ سمجھیں. اصل میں وہ لوگ جو تھے نا صحابہ رضی اللہ عنہم, وہ دنیا میں سے قلیل پہ راضی تھے. جو جائز ہے وہی کر رہے تھے, جس میں ناجائز یا عدم جواز کا شبہ اس سے دور. آپ آج کے دور میں, آج کے دور کی تجارت دیکھیں. آج کے دور کی جو تجارت ہے اس کے اندر اتنی باریکیاں انہوں نے پیدا کر لی ہیں, اتنے نئی چیزیں پیدا کر لی ہیں. آپ کو صورتیں بنا کر صور شرعیہ کی جو تطبیق ہے انتہائی دشوار ہو جاتی ہے. اس کو یوں مروڑ کے, ایسے کر کے, ویسے کر کے, یوں کر کے, وہ کر کے, پھر جناب والا انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. اب یہ جی بے کر رہے ہیں, مقصد صرف پیسے کا کمانا ہے. 10 ہے تو 20 ہو جائیں, 20 ہے تو 100 ہو جائیں, 100 ہو جائیں تو 100 ہے تو 1000 ہو جائیں, 1000 ہے تو لاکھ, لاکھ تو کروڑ. بات سمجھ رہے؟ تو اس وقت چونکہ دنیا پرستی کا جو معاملہ ہے وہ نہیں تھا, اور طلب دنیا میں وہ لوگ جو ہے وہ نہیں تھے, منہمک نہیں تھے, قلیل پہ راضی, واقعات کم. وقت گزرتا گیا تو حالات اور معاملات بگڑتے گئے, دنیا طلبی زیادہ ہوگی, اس لیے واقعات زیادہ ہوگی. سمجھے؟ یہاں اور کثیر ہو گئے فتاویٰ, واقعات اور ضروری امور میں علماء کی جانب رجوع. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کس کی طرف؟ علم شرائع والاحکام, اس کی طرف محتاجی کا باعث. ٹھیک ہو گیا, یہ کثرت سے. قاری صاحب
پس مشغول ہوئے علماء نظر میں اور استدلال میں اور اجتہاد میں اور استنباط میں. نظر وہ فکر ہے جو موصل ہو جزم کی جانب یا ظن غالب کی جانب, ٹھیک ہے نا. مشغول ہوئے علماء نظر میں, استدلال میں, اجتہاد میں اور استنباط میں اور قواعد و اصول کی تمہید میں, ابواب و فصول کی ترتیب میں, مسائل کی تکثیر, دلائل سے, یہ دلائل سے یہاں پر یہ بھی معنی کر سکتے تکثیر المسائل بادلتھا, دلائل سمیت, یعنی مسائل اور مسائل کے دلائل دونوں کی تکثیر تو جو ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلائل سامنے رکھ کے نا اب ان مسائل کی تکثیر, مزید وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں انشاءاللہ, یہ فی الحال معنی کریں پھر اس کی مزید وضاحت کروں. اور مسائل کی تکثیر ہے ان دلائل سمیت یا مسائل کی تکثیر ہے دلائل سے, اور شبہات کو وارد کرنا ان کے جوابوں سمیت, اور اوضاع اور اصطلاحات کی تعیین. اصطلاح یہ تفسیری ہے, ٹھیک ہے, اصطلاح مقرر ہو گئیں, یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, جیسے اصول حدیث وغیرہ میں ہوا, ٹھیک ہے. اور مذاہب و اختلافات کی تبیین ہے اور نام رکھا اس کا جو افادہ کرتا ہے احکام عملیہ کے ادلہ تفصیلیہ سے معرفت کا. نام کیا رکھا؟ الفقہ. اور ادلہ کے احوال کی معرفت کا اجمالاً افادہ احکام میں اصول فقہ, اور عقائد کی معرفت ادلہ تفصیلیہ سے کلام. ٹھیک ہو گیا. مزید انشاءاللہ یہاں مزید کچھ گفتگو ہے پھر کرتے ہیں.